نحمده وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتوں کے تعارف کا اگلا سلسلہ سورۃ القمر۔ سورہ قمر اس آیت سیہزم الجمع کے علاوہ مکیہ ہے۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 3 رکوع اور 55 آیتیں ہیں۔ عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قمر رکھا گیا۔ سورہ قمر کے فضائل حدیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اقترب کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا۔ اس سورت کو تورات میں مبیضہ یعنی روشن کرنے والی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ شعب الایمان۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات میں سورہ سجدہ، سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت کی تو یہ صورتیں شیطان اور شرک سے اس کی حفاظت کریں گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ کنز العمال۔ سورہ قمر کے مضامین کی طرف آتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی صداقت وغیرہ اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ اور کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ معجزہ کیا ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس معجزے کا بیان اس صورت کے اندر موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے اعراض کرنے اور انہیں قیامت قریب آنے اور اس دن انہیں پہنچنے والی سختیوں سے ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اختصار کے ساتھ سابقہ امتوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم کے حالات اور ان کا انجام بیان کیا گیا، اور کفار قریش کو مخاطب کر کے ان امتوں کے انجام سے ڈرایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں بدبخت کفار کا حال اور سعادت مند متقی لوگوں کی جزا کو بیان کیا گیا۔ سورہ قمر کی اپنے سے ماقبل سورہ نجم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نجم کی طرح اس صورت میں بھی اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے احوال اور ان کا انجام بیان کیا گیا۔ اگلی صورت سورۃ الرحمن۔ سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 3 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن یعنی زینت فرمایا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے۔ اس صورت میں جنت کی حوروں، ان کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں۔ اس صورت کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 جگہ ارشاد ہوا ہے، اور اس سے صورت کی زینت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ میرات المناجی کتاب فضائل القرآن۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین اور آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ شعب الایمان۔ اس صورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم منقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کیا کہ اسے دوبارہ پڑھیے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا۔ سورہ رحمان سن کر
سن کر کے اس نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یہ صورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں یہ حلاوت ہے، اس میں بہت زیادہ حلاوت ہے، اس کا نچلا حصہ سرسبز ہے اور اس کا اوپرلا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تفسیر قرطبی۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کے وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں مزید یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں اور درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے پیدائش، میٹھے اور کھاری سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس جہاں کے فنا ہونے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے باقی رہنے اور تمام مخلوقات کے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان کی ما قبل سورت قمر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قمر کے میں قیامت، جہنم کی ہولناکیوں، مجرموں کا عذاب، متقی مسلمانوں کا ثواب اور جنت کے اوصاف اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اور سورہ رحمان میں یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا